جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی دلیل اور اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے آج کے سبق کے اندر آیات کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اگر تمہارا رب تمہارے اوپر ہمیشہ رات کر دے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو بتائیں کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ اور اسی طرح اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر اللہ ہمیشہ دن کر دے، کیا کوئی الہ ہے جو تمہارے پاس رات لے کر آئے؟ اصل میں یہ آیات اس لیے یہاں ذکر کی گئی کیونکہ ہر ایک مشرک کو، مکہ کے ہر ایک مشرک کو یہ چیز معلوم تھی کہ دن اور رات کو تبدیل کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور دن اور رات کی تبدیلی ساری کی ساری زندگی کا جو انسان کا انحصار ہے اسی کے اوپر ہے۔ اگر یہ دن اور رات کی تبدیلی نہ ہو تو نہ تو آپ کی کوئی پیداوار ہو، اور اگر ہمیشہ دن رہے تو کوئی چیز باقی نہ رہے، جو موجود ہے وہ سب کچھ جل جائے، اور اگر ہمیشہ رات رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سارا کچھ جل جائے گا، اور ہمیشہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی۔ اگر ہمیشہ دن رہے تو کوئی چیز بچے گی نہیں، سب کچھ جل جائے گا۔ یعنی بتانے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیز جس کے اوپر پوری کائنات کا انحصار ہے، اگر یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو پھر آپ ان معبودوں کو کیوں پکارتے ہیں؟ یہ کس مرض کی دعا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ یعنی یہ دو آیات یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو کام جس پر پوری انسانیت کی زندگی کا انحصار ہے، اور رات اور دن کو لے کر آنا اور ان کو تبدیل کرنا پوری زندگی کا انحصار اس کے اوپر، اگر یہ کام اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو یہ کس مرض کی دعا ہے؟ کیوں ان کو پکارتے ہیں؟ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا کر دے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرما رہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو بنائے تاکہ تم جو ہے اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنا لو کہ اتنا وقت ہم نے کام کرنا ہے اور اتنا وقت ہم نے آرام کرنا ہے۔ اگر ہمیشہ دن رہے تو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بنے گا کہ کم آرام کرنا اور کم کام کرنا۔ یہ بات سننے میں بہت چھوٹی لگتی ہے، رات اور دن کا تبدیل کرنا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ یہ نہ کرے تو کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور جب یہ کام اللہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو کس انداز سے پکارا جا سکتا ہے؟ تو وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اپنے فضل سے، اللہ کے فضل سے اس کے اندر جو ہے وہ رزق کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان تمام باتوں کے بعد تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار کے ان سے کہیں گے فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم اللہ کے علاوہ جو تھے وہ میرے اللہ کے علاوہ پکارتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ لیں گے مِن كُلِّ أُمَّةٍ ہر امت سے شہیداً ایک گواہ، فَقُلْنَا، تو ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لے کر آؤ۔ یعنی قیامت کے دن جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے انبیاء کرام کو لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو ان کے سامنے لے کر آئیں گے جن کے ذریعے ان تک حق پہنچا۔ یعنی انبیاء آج نہیں رہے، آج کے لوگوں تک حق کس انداز سے پہنچا؟ وہ علماء کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ قرآن و سنت کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی بھی انداز سے جس کے پاس حق بات پہنچ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کے سامنے وہ لے کر آئیں گے کہ یہ تمہارے پاس بات آ گئی تھی، تم نے پھر کیوں نہیں مانی؟
تمہیں ساری زندگی سمجھاتے رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے، اپنے مال میں سے عشر نکالنا ہے، اپنے مال میں سے نمازیں پڑھنی ہیں، زکاتیں دینی ہیں، حج کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، تم تک یہ باتیں پہنچ گئی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، تم تک یہ باتیں پہنچ گئی۔ جب یہ ساری باتیں پہنچ گئی، یہ تمہاری گواہی ہے، وہ گواہی وہاں پر دیں گے۔ انبیاء کرام اپنی قوموں کے لیے گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرے دین کو ان تک پورا پہنچا دیا۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے گواہ اس کے سامنے لے کر آئیں گے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کہیں گے فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وہ قیامت کے دن سمجھ لیں گے کہ جو ہم کرتے رہے وہ غلط ہے، اور اللہ کی بات تھی وہ حقیقی اور سچی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جہاں اپنی توحید کو بیان کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ سے وہاں سوال ہوگا، اور پھر وہاں پر لاجواب کرنے کے لیے آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں لائی جائیں گی جو آپ تک پہنچی، پھر وہاں پر کسی کو کوئی جواب نہیں۔